خوش آمدید، استقبال ہے آپ کا یوٹیوب چینل اردو زباں پر۔ آج ہم پڑھیں گے یو پی ایس سی نیٹ اور سیٹ سے ریلیٹڈ ایک امپورٹنٹ ٹاپک اردو کا تہذیبی مزاج۔ آپ ہم سے ہمارے ٹیلی گرام چینل اردو زباں کے ذریعے جڑ سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، ساتھ ہی اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور کمنٹ کر کے آپ کو یہ بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اگر اردو سے ریلیٹڈ آپ کو کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیوز چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے۔ ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ سب سے پہلے ہم الفاظ معنی دیکھیں گے، کیونکہ جو کٹھن لفظ رہتے ہیں انہی کے ذریعے کیا ہوتا ہے، ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پہلے ہم ان لفظوں کو سمجھ لیں تاکہ ہمارے آنے والا لرننگ مٹیریل ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ سب سے پہلا ہمارا الفاظ ہے لسانی۔ لسانی کا مطلب ہوتا ہے زبان سے متعلق۔ نیکسٹ ہے صوتیات، مطلب آوازیں، اور اس کے آگے ہے کثیر السان، مطلب زیادہ زبانوں والی۔ کثیر السان مطلب زیادہ زبانوں والی۔ نیکسٹ ہے ثقافت، تہذیب و تمدن اور طرز زندگی۔ نیکسٹ ہے امتیاز۔ امتیاز مطلب فرق۔ اس کے آگے ہے روایت۔ روایت مطلب بیان، کسی بات کی نقل کرنا، کسی بات کو نقل کرنا۔ پھر ہے امتجاز۔ امتجاز مطلب ملا جلا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے اختلاط، مطلب میل جول، مطلب ربط و جب۔ نیکسٹ ہے رجحان۔ رجحان مطلب ملان اور توجہ۔ آگے ہے صرف و نحو۔ صرف و نحو مطلب قواعد سے متعلق۔ نیکسٹ ہے نشو و نما، مطلب پرورش پانا۔ اس کے آگے ہے پنہا۔ پنہا مطلب چھپا ہوا، پوشیدہ۔ نیکسٹ ہے اسلوب۔ اسلوب مطلب طریقہ۔ نیکسٹ ہے تقاضا۔ تقاضا مطلب خواہش، طلب۔ نیکسٹ ہے مورخ۔ مورخ مطلب تاریخ لکھنے والا۔ اور لاسٹ ہے دور جدید۔ دور جدید مطلب نیا زمانہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اردو کا تہذیبی مزاج۔ اردو کی پیدائش اور نشو و نما کی ابتدائی کڑیوں پر غور کرتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستانی، ایرانی اور عربی نسل کے لوگوں کے بیچ یہ زبان بن رہی تھی۔ آج اردو کے پاس 1000 سال کی تاریخ اور تقریباً 600 برس کا قابل قدر ادبی سرمایہ موجود ہے۔ مطلب کیا ہے، جو اردو ہے اس میں کیا کیا ہے، ہندوستانی، ایرانی اور عربی نسل کے لوگوں کا ساتھ ہے۔ اور یہ ہماری اردو کتنی پرانی ہو گئی ہے، 1000 سال کی تاریخ ہے اس کے پاس، اور تقریباً 600 برس کا قابل قدر ادبی سرمایہ موجود ہے۔ صوتیات، سرمایہ الفاظ اور صرف و نحو کی بنیاد پر اردو کی تہذیبی جڑیں تلاش کی جا سکتی ہیں۔ دنیا کی کم زبانیں ایسی ملیں گی جن کی تہذیبی آبادیاں اتنی کثیر السان ہوں، مطلب اتنی زیادہ ہوں۔ 18ویں صدی میں شمالی ہندوستان میں اردو زبان و ادب کی فصل لہلہا رہی تھی۔ اسی زبان کی تحریروں کا لسانی مطالعہ ایک نئے مزاج کی طرف دھیان کھینچتا ہے۔ اہل دکن ہندی الفاظ کا بڑے پیمانے پر استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ ہندوی رویہ دکن کی طرح دہلی میں رائج نہیں ہو سکا۔ کس وقت کی بات چل رہی ہے، 18ویں صدی میں شمالی ہندوستان کی بات چل رہی ہے۔
اور پھر دکن کی بات چل رہی ہے اس پیراگراف میں۔ اس تاریخی موڑ پر اہل اردو نے عربی فارسی روایت کی طرف توجہ کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زبان و ادب میں عربی اور فارسی زبانوں کے اثرات بڑھنے لگے۔ اس تبدیلی کی پہلی وجہ اردو کے ادیبوں شاعروں کی عربی اور فارسی سے خصوصی واقفیت تھی۔ کس وجہ سے؟ جو شاعر ہیں وہ عربی اور فارسی سے واقف تھے، اور دوسری اہم وجہ لفظوں کی فارسی شعر و ادب کی سرپرستی تھی۔ چنانچہ اس زمانے میں فارسی کو ادبی معیار پر امتیاز حاصل ہو گیا۔ 18ویں صدی میں شمالی ہندوستان کے اردو شاعروں اور نثر نگاروں نے خود کو دو راہوں پر پایا۔ ایک طرف خسرو سے ولی تک اردو ادب میں ہند آریائی رجحان تھے، دوسری طرف اس کے مقابل فارسی عربی کی عظیم روایات بھی موجود تھی۔ یہ باہمی میل جول کا ہی نتیجہ تھا کہ 18ویں اور 19ویں صدی کے ادب میں شاید ہی کوئی ایسی مثال ہوگی جس پر عرب اور ایران کی مہر نہ لگی ہو۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ اردو کی ہندی روایت پورے طور پر ختم ہو گئی تھی۔ نذیر اکبر آبادی کا ادبی سرمایہ حالانکہ بعد میں ادبی اعتبار حاصل کر سکا، لیکن ان کی لسانی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا پورا ادب ہندوی روایات پر مشتمل تھا۔ نذیر اکبر آبادی کا یہ وہ دور تھا جب میر تقی میر نے اردو غزل کی نئی روایت کو جنم دیا اور فارسی اور ہندوی اسلوب کے ملاپ سے ایک ایسا اسلوب تیار کیا جس میں اردو کی تمام خصوصیات جمع ہو گئیں۔ میر کے اس بنائے ہوئے راستے پر اردو نثر نے اپنا سفر شروع کیا، اور میر امن سے غالب تک اردو جدید نثر کی جو زمین تیار ہوئی اس پر میر کی شاعری کی گہری چھاپ ہے۔ اس کی گہری چھاپ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ 19ویں صدی میں انگریزی ادب اور تہذیب بھی ہندوی اور فارسی کے ملے جلے اسلوب کو متاثر نہیں کر سکا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت سر سید اور محمد حسین آزاد کی تحریریں ہیں، جن میں اردو زبان کی تمام خصوصیات موجود ہیں۔ یہاں یہ نتیجہ نکالنا غلط ہوگا کہ مغربی تہذیب کے اثرات سے اردو مکمل طور پر محفوظ رہی۔ مطلب یہ نکالنا بھی غلط ہوگا کہ اردو محفوظ ہے۔ مغرب نے اردو ادب کے مزاج میں ایک سائنسی رجحان، حقیقت پسندی، تنقید اور ریسرچ کو بڑھاوا دیا۔ یہ ایک نئی چیز تھی اردو میں، اور اس میں نئے دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ آج یورپ، امریکہ سے لے کر چین تک اردو کی نئی بستیاں آباد ہو رہی ہیں اور دور جدید کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہیں۔ اردو یقینی طور پر ہند آریائی زبان ہے۔ اسے انڈر لائن کریں گے۔ اردو یقینی طور پر ہند آریائی زبان ہے۔ ہندوستان میں باہر سے آنے والوں کے ساتھ میل جول کا ماحول رہا، اس سے اردو زبان بنتی رہی۔ مورخین نے تاریخ لکھنے والوں نے ہندوستان کی مٹی کے اس ملے جلے انداز کو پہچان لیا تھا۔ بھکتی کال میں صوفیوں اور بھکتوں نے اپنی
تعلیمات سے اردو کی اس حقیقت کو اور مضبوط کیا۔ ہندوستان کے تمام مذاہب اور تمام تہذیبوں کی ترجمانی کے ساتھ ہی اردو نے ہندوستان کی تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اردو نے ملے جلے اور مشترکہ کلچر سے اپنے کو کبھی الگ نہیں کیا۔ آج بھی اردو ایک زبان ہی نہیں بلکہ ایک تہذیب کے طور پر اپنی مقبولیت پر قائم ہے۔ غور کرنے کی بات، اردو کیونکہ مختلف لوگوں کے میل جول اور اشتراک سے بنی ہے، اس لیے اردو کو کثیر ثقافتی، کثیر مذہبی اور کثیر الثانی بنیادوں پر پہچانا جائے۔ نیکسٹ ہے، اردو ہند آریائی زبان ہے اور عربی، فارسی اور مغربی اثرات کے باوجود اس کا رجحان امتیازی ہے۔ نیکسٹ ہے، صوتیات الفاظ کا ذخیرہ اور صرف و نحو کی بنیاد پر یہ ثابت ہے کہ یہ کوئی غیر ملکی زبان نہیں بلکہ خالص ہندوستانی زبان ہے۔ اب ہم دیکھیں گے معروضی سوالات۔ اس کے اندر ہے خالی جگہ۔ یہ خالی جگہ ہے کیونکہ ہم نے یہ بچوں کی بک میں سے لیا ہے، لیکن جو ہمارے نیٹ اور سیٹ یا پھر UPSC میں اگر اس میں سے کچھ کوشچن آتا ہے تو وہ آپشن کے شکل میں ہمارے سامنے آئے گا۔ فرسٹ ہے، دنیا کی کم زبانیں ایسی ملیں گی جن کی تہذیبی آبادیاں اتنی کیا تھی، کثیر السان۔ یہاں پر آ جائے گا کثیر السان تھی، جو یہ والا آپشن ہے وہ یہیں آ جائے گا۔ پھر نیکسٹ ہے، صوتیات اور صرف نحو کی بنیادوں پر بھی اردو کی تہذیبی جڑیں تلاش کی جا سکتی ہے۔ صوتیات، سرمایۂ الفاظ یہاں پر آ جائے گا سیکنڈ پہ ہمیں یہاں پر جس یہ کلر کر رہی ہوں اس کے آ جائے گا سرمایۂ الفاظ۔ پھر اس کے بعد تھرڈ والے پہ ہم کرتے ہیں یہ کلر گرین۔ مغرب نے اردو ادب کے مزاج میں ایک حقیقت پسندی کو بڑھاوا دیا، تو یہاں کر کے آئے گا تھرڈ میں سائنسی رجحان۔ یہاں پر آ جائے گا گرین سے گرین، سائنسی رجحان۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے فورتھ، اردو نے مخلوط اور سے اپنے آپ کو کبھی الگ نہیں کیا، مشترکہ کلچر۔ یہاں پر آ سکتا ہے مشترکہ کلچر۔ اور لاسٹ ہے ہمارا آج بھی ایک زبان ہی نہیں بلکہ ایک تہذیب کے، تو یہاں پر آ جائے گا لاسٹ میں وائٹ کلر، تہذیب کے طور پر اس کی مقبولیت قائم ہے۔ نیکسٹ ہے، ایک جملے میں جواب دینا ہے، اردو کی تہذیبی جڑوں کی تلاش کن بنیادوں پر کی جا سکتی ہے؟ تو اس میں ہم نے بھی فل ان دی بلینکس میں پڑھا تھا، صوتیات، سرمایۂ الفاظ اور صرف نحو کی بنیاد پر اردو کی تہذیبی جڑیں تلاش کی جا سکتی ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے، اردو کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟ تو ہم نے دیکھا تھا اردو کی تاریخ 1000 سال پرانی ہے۔ نیکسٹ ہے، اردو میں کن کن زبانوں کے اثرات پائے جاتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہوگا عربی، فارسی اور مغربی اثرات پائے جاتے ہیں۔ نیکسٹ اور لاسٹ ہے، اردو کو کثیر السان کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ مختلف لوگوں کے میل جول اور اشتراک سے بنی ہے، شاید اس لیے اسے کثیر السان کہا گیا ہے۔ اب لاسٹ مختصر سوالات ہیں اور پھر تفصیلی سوالات ہیں، لیکن ان کے جوابات میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، آپ لوگوں کو اس کے جوابات کامنٹ باکس میں کمنٹ کرنا ہے تاکہ پتہ چل سکے کتنے لوگ اس ویڈیوز کو سیریسلی پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہو جائے گا، جس طرح آپ اس کو سولو کریں گے اسی طرح آپ کی پریکٹس بھی ہوتی جائے گی ایگزام کی۔ تو پہلا ہمارا ہے اس میں، بھکتوں اور صوفیوں نے اردو پر کیا اثر ڈالے؟ دوسرا ہے، اردو کو مخلوط اور مشترکہ کلچر کیوں کہا جاتا ہے؟
تھرڈ ہے اردو ادب میں کثیر مذہبی اثر کی وضاحت کیجیے۔ تفصیلی سوالات ہیں، اردو کی بنیاد کثیر ثقافتی، کثیر مذہبی، کثیر الثانی ہے، سمجھائیے، ڈسکرائب کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے مغربی تہذیب کے اردو ادب پر کیا اثرات مرتب ہوئے، مختصر نوٹ لکھیے۔ آپ ہم سے ہمارے ٹیلی گرام چینل اردو زبان کے ذریعے جڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو آخری تک دیکھنے کے لیے شکریہ۔